السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شام پر اسرائیلی بمباری، شامی صدر نے اسرائیل پر فتنہ انگیزی کا لگایا الزام، اسرائیلی اپوزیشن نے سنگین غلطی دیا قرار۔ شام میں لڑنے والے مختلف فریقین نے جھڑپیں ختم کرنے پر کر لیا اتفاق، امریکی وزیر خارجہ کا اعلان، شامی فریقین کو اپنے وعدوں پر عمل کرنے دیا زور۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید 74 فلسطینی شہید، جنگ بندی پر بات چیت جاری، کب ہوگا عمل، عوام کو ہے انتظار۔ بحرین نے امریکہ میں 17 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا کیا اعلان، بحرین کے ولی عہد نے ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں کی ملاقات۔ کوکا کولا اپنے کوک اور سافٹ ڈرنکس میں گنے کی اصل چینی استعمال کرے گی، ٹرمپ کا اعلان۔ عراق کے ایک شاپنگ مال میں آتش زدگی کے واقعے میں 50 افراد جاں بحق۔ اور بنگلہ دیشی فورسز کی معزول رہنما حسینہ کے حامیوں سے جھڑپ، کم از کم 4 افراد ہلاک، ہنگامی حالات کو قابو میں کرنے کرفیو نافذ۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل میں اپوزیشن رہنما یائر لیپڈ نے دمشق پر اسرائیلی بمباری کو سنگین غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام غیر ذمہ دارانہ ہے اور اسرائیل کے تصویراتی مفادات کے خلاف ہے۔ دوسری جانب شامی صدر احمد اشرا نے قوم سے خطاب میں اسرائیل پر شام کے اندر فتنہ انگیزی کا الزام عائد کیا اور کہا کہ اسرائیل نے سویدا میں کشیدگی کو بھڑکایا ہے۔ اپنے خطاب میں صدر اشرا نے دوروز برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم کسی بھی ایسے اقدام کو مسترد کرتے ہیں جو آپ کو بیرونی فریقوں کی طرف کھینچنے یا ہمارے اندر تقسیم پیدا کرے۔ شام کی وزارت خارجہ نے دمشق اور سویدا صوبے کو نشانہ بنانے والے حالیہ اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ نئی اسرائیلی جارحیت سرکاری اداروں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والی خلاف ورزیوں کے ایک طویل سلسلے میں شامل ہے۔ یہ حملے شام اور خطے میں کشیدگی اور افراتفری کو ہوا دینے اور سلامتی کو کمزور کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ My brothers, the Druze citizens of Israel, the situation in Sweda, the situation in southwestern Syria, is very serious. The IDF is operating, the Air Force is operating, other forces are operating. We are acting to save our Druze brothers and to eliminate the regime's gangs. And now I have one request from you. You are citizens of Israel. Do not cross the border. You are endangering your lives. You could be killed, you could be kidnapped, and you are harming the IDF's efforts. Therefore, I ask you, return to your homes, let the IDF act. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا ہے کہ شام میں لڑنے والے مختلف فریقین نے جھڑپیں ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ شام میں لڑنے والے مختلف گروپوں سے رابطہ کیا، ہم نے مخصوص اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مطابق یہ اقدام آج رات شام میں خوفناک صورتحال کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام شامی فریقین کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید 74 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں امریکی امدادی مرکز پر اسرائیلی فوج نے حملے کیے، جس سے وہاں موجود لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ امداد کے حصول کے لیے موجود فلسطینیوں میں سے 21 افراد شہید ہو گئے۔ وزارت صحت کے مطابق متنازع امریکی اور اسرائیلی امدادی مرکز کے باہر موجود مسلح افراد نے فلسطینیوں پر مرچوں کا اسپرے کیا، شیل برسائے اور ایک شہری پر چاقو کے وار بھی کیے۔ واضح رہے کہ غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 60,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 1,40,000 سے زائد زخمی ہیں۔ مشرقی وسطی کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو ویکٹوف نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے حصول کے لیے جاری مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وفد کی قطر اور مصر کے وفود سے ملاقات ہوئی، جس میں اسرائیلی فریق نے نئے نقشے پیش کیے جو تل ابیب حکومت کی طرف سے اضافی لچک کا مظاہرہ ہے۔ یہ بات اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے بتائی۔
بحرین نے امریکہ میں 17 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ بحرین کے ولی عہد نے ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ بحرین کے ولی عہد سلمان بن حماد الخلیفہ نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی، جبکہ بوئنگ، اوریکل اور سیسکیو سے بھی معاہدے کا امکان ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بحرینی سرمایہ کاری سے 30,000 امریکی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ بحرین چینی سروسز ہٹا کر سسکو مصنوعات لگائے گا۔ اوریکل سے بھی اشتراک طے ہوگا۔ بحرین نے امریکی LNG، ایلومینیم پروڈکشن اور جدید AI چپس خریداری کا منصوبہ بھی بنایا ہے۔ To put into action the relationship that exists between our two countries. We will be discussing security issues, we'll be discussing trade and investment, which is very important. We're very happy to be announcing $17 billion worth of deals that are coming to the United States, and this is real. This isn't. It's real money. These aren't fake deals. These are real deals. They don't have to borrow the money. We don't have to borrow it. It's coming in, and it only builds upon a legacy that we're very proud of. We have had a relationship in the civil side between our two countries since 1893, and formally since 1948. So may it long continue, and we look forward to many more years of productive partnership. Thank you, Mr. President. We will have you that. honor us. We will have that indeed. We'll have many good years, and I'd say right now is your top year, and we appreciate the investment. It's a great. We left, as you know, Saudi Arabia. We were just there in Saudi Arabia, and Qatar was so great. It was great. We had UAE, and we had a couple of other visits, but all great places, and we left with $5.1 trillion of investment, and they all want to be investing in the United States. We have, I think we have over $16 trillion of investment coming in, which is a record, and we're only a little bit into the year. And let's say the first 2 months I sort of took it easy because we had to fix up the Oval Office. I had to devote my time to fixing it up, but now we had to fix up our country. So we have, I think everyone is saying we have the hottest country now anywhere in the world. We were dead a year ago. We are a dead country. And now we have the hottest country anywhere in the world, and it's a great honor to have you here. Thank you, Mr. President. عراق کے ایک شاپنگ مال میں آتش زدگی کے واقعے میں 50 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ آگ سانحہ عراق کے شہر کوت میں پیش آیا، جہاں ایک 5 منزلہ شاپنگ مال میں آگ لگنے سے 50 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق عراقی صوبے واسط کے گورنر کا کہنا ہے کہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ سینٹر میں چہارشنبے کی رات آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ فوری طور پر آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی، تاہم اگلے 48 گھنٹوں میں اس بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ بنگلہ دیشی سیکیورٹی فورسز کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے حامیوں سے جھڑپیں ہوئی، جن میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ بات اسپتال کے ایک اہلکار اور مقامی میڈیا نے بتائی۔ آج تشدد صبح کے وقت شروع ہوا اور پھیلتا گیا جب طلبہ پارٹی نے حسینہ کے آبائی گھر اور ان کی عوامی لیگ پارٹی کے مضبوط مقام جنوب مغربی ضلع گوپال گنج کی طرف مارچ کا اعلان کیا۔ یہ پارٹی گزشتہ سال اگست میں حسینہ کے خلاف بغاوت کی قیادت کرنے والے طلبہ نے تشکیل دی تھی۔ بعدازاں حکام نے ضلع میں رات بھر کا کرفیو نافذ کر دیا۔ سنگاپور نے مسلسل تیسرے سال پرتعیش اشیاء پر خرچ کے لحاظ سے دنیا کے مہنگے ترین شہروں کی فہرست میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ لندن نے ہانگ کانگ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسری پوزیشن پر قبضہ جمایا، جبکہ دبئی نے 5 درجے ترقی کرتے ہوئے 7ویں پوزیشن سنبھال لی۔ سوئٹزرلینڈ کی دولت مندی کی مشاورتی کمپنی جولیس بیئر کی 2025 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق موناکو تیسرے، زیورخ چوتھے اور شانگھائی چھٹے نمبر پر ہے۔ یاد رہے کہ 2022 میں شانگھائی اس فہرست میں پہلے نمبر پر تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب 2020 سے جاری اس درجہ بندی میں پرتعیش کی قیمتوں میں اشیاء کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 2% کی کمی دیکھی گئی۔ حالانکہ عام طور پر مہنگی اشیاء کی قیمتیں عام کے مقابلے میں دوگنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اٹلانٹا میں واقع مشہور سافٹ ڈرنکس کمپنی کوکا کولا اب امریکہ میں بننے والے اپنے سوڈا اور کوک میں اصل گنے کی چینی کا دوبارہ استعمال شروع کرے گی۔ انہوں نے کہا، میں کوکا کولا سے امریکہ میں کوک میں اصل گنے کی چینی کے استعمال کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
یمن میں سزائے موت کا سامنا کر رہی ہندوستانی نرس نمیشا پریا کی پھانسی تو وقتی طور پر ٹل گئی ہے، لیکن اس کے خلاف اٹھنے والی عالمی انسانی آواز اور سفارتی کوششوں کے باوجود مقتول کے اہل خانہ کا موقف سخت اور غیر لچکدار نظر آ رہا ہے۔ کیرلا کے عالمی دین ابو بکر ملسیار بھی ثالثی کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ مقتول کے بھائی عبد الفتح مہدی نے ایک فیس بک پوسٹ میں صاف طور پر کہا ہے کہ ان کا خاندان کسی مالی سمجھوتے یا رحم کی اپیل پر آمدہ نہیں ہے، تاہم ان کوششوں کو مقتول کے اہل خانہ کی سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ عبد الفتح نے مزید کہا کہ پھانسی کا التوا ہمارے لیے غیر متوقع تھا، لیکن اس سے ہمارا حوصلہ کم نہیں ہوا۔ خون خریدا نہیں جا سکتا، سچ بھلایا نہیں جا سکتا اور قصاص ضرور ہوگا، چاہے جتنا وقت لگے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ شام پر اسرائیلی بمباری، شامی صدر نے اسرائیل پر فتنہ انگیزی کا لگایا الزام، اسرائیلی اپوزیشن نے سنگین غلطی دیا قرار۔ شام میں لڑنے والے مختلف فریقین نے جھڑپیں ختم کرنے پر کر لیا اتفاق، امریکی وزیر خارجہ کا اعلان، شامی فریقین کو اپنے وعدوں پر عمل کرنے دیا زور۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید 74 فلسطینی شہید، جنگ بندی پر بات چیت جاری، کب ہوگا عمل، عوام کو ہے انتظار۔ بحرین نے امریکہ میں 17 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا کیا اعلان، بحرین کے ولی عہد نے ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں کی ملاقات۔ کوکا کولا اپنے کوک اور سافٹ ڈرنکس میں گنے کی اصل چینی استعمال کرے گی، ٹرمپ کا اعلان۔ عراق کے ایک شاپنگ مال میں آتش زدگی کے واقعے میں 50 افراد جاں بحق۔ اور بنگلہ دیشی فورسز کی معزول رہنما حسینہ کے حامیوں سے جھڑپ، کم از کم 4 افراد ہلاک، ہنگامی حالات کو قابو میں کرنے کرفیو نافذ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔